بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام وثبت جمیع المسلمین علی الاسلام وہدانا بارسال الانبیاء علی الاسلام وفتح لنا ابواب الجنۃ بالایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وان ربی داعی وانہ سائلی هل بلغت فاقول یا ربی قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچی نسبت سے بڑی اونچی محنت کو دے کر جہاں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں تو بعثہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو جب مبعوث کیا یعنی جب پیدا کیا اور ان مخلوقات میں سے ہٹا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا تو اللہ نے یہی بعثہ کا لفظ اس امت کے ساتھ بھی استعمال کیا۔ ایک نبی گزرے گئے شعیب علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور اس امت کی صفات کو بیان کیا۔ یا شعیب انی باعث من بعدک امہ، اے شعیب میں تیرے بعد ایک امت کو بھیجنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ الہمہم التسبیح والتحمید والتحلیل فی مساجدہم ومضاجعہم ومتقلبہم ومثواہم یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشہ یخرجون فی سبیلی ابتغاء وجہی و ابتغاء مرضاتی ہم اولیائی ہم انصاری۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کو اس امت کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے شعیب میں تیرے بعد ایک امت پیدا کروں گا، بھیجنے والا ہوں۔ خصوصیت تسبیح کرنے والی، تحمید کرنے والی، تحلیل کرنے والی، تکبیر کہنے والی، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، جس حال میں ہو میرا تذکرہ یہ کرے گی۔ بڑی خصوصیت یہ ہوگی جیسے عرش کے سامنے فرشتے ادب سے سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ امت بھی اپنے امام کے پیچھے ایسے ہی ادب سے سب بنا کر کھڑی ہوگی۔ اور دوسرا سب سے بڑا وصف اس امت کا یہ ہوگا یخرجون فی سبیلی لابتغاء وجہی و ابتغاء مرضاتی، یہ نکلے گئے میرے دین کی محنت کرنے کے لیے میرے راستے میں، لابتغاء وجہی صرف مجھے راضی کرنے کی نیت سے، و ابتغاء مرضاتی اور میری مرضیات کو حاصل کرنے کے لیے، جستجو کے لیے، اور ہم اولیائی ہم انصاری، اللہ فرماتے یہی اصل میرے دوست ہوں گے اور یہی امت اصل میں میرے دین کی مدد کرنے والی بھی ہوگی۔ اس امت کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے ایک سچا داعی ہونے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں میں اپنے کم علمی بتا رہا ہوں، 30 وصف جب تک ایک آدمی کے اندر نہیں ہوگے وہ سچا داعی نہیں بن سکتا۔ قرآن و حدیث کو ملا لیا جائے، جتنا انشاءاللہ موقع ملے گا چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر موقع اگر ملے وہ 30 وصف پورے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کتنی صفات کا ایک حامل ہوتا ہے داعی۔ اس لیے کہ سارے عالم میں سے اللہ ایسے معصوم بندوں کا انتخاب کرتے تھے جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہوتے تھے اور باطنی اعتبار سے بھی پاک ہوتے تھے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو ایک داعی جب اس محنت کو لے کر چل رہا ہے تو اس کے اندر وہ وصف ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ وہ دعوت میں اثر پیدا کرنے کے لیے وہ سب پیدا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ امت کو مخاطب کرتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اور دعوت دینا کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے،
اور کامیاب ہونے کے لیے فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی اصل میں کامیاب لوگ ہوں گے جو اس امت میں ایک جماعت اس کام کو لے کر کھڑی رہے گی۔ پھر دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے گئے ان کی امت تو تھی لیکن تم سے بہتر نہیں تھی۔ اچھا، میں آپ بہتر کیوں بن گئے؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اچھا، استعمال اللہ کر رہے گے اخرجت للناس، کہ میں نے تم کو نکالا ہے۔ اب نکالنا کیسے؟ طلعت کہہ دیتے تو بات ایک ہی تھی، ظہارت کہہ دیتے تب بھی بات ایک تھی، ایسے ہی خرجت کہہ دیتے تب بھی بات بن جاتی۔ ظہارت ہو، طلعت ہو، خرجت ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس امت کی صفت کو بیان کرتے اخرجت للناس، میں نے تم کو چن کر نکالا ہے، میں نے تم کو لایا ہے، میں نے نکالا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ اگر سوئے گے نا تو بات ایسی سر کے اوپر سے جائے گی آپ کے۔ اور مولانا عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پاخانہ کم ناپاک ہوتا ہے، اللہ رسول کی بات کو سن کر سونے والا اس سے زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔ ڈی جے بجے تو کسی کی آنکھ نہیں لگے گی، لیکن جب اللہ رسول کی بات ہوگی تو پھر برابر آنکھ لگے گی۔ اگر آپ کو سونا ہے تو پھر یہاں بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دو باتیں آپ کے سامنے کریں گے، اس کے بعد بات ختم ہوگی۔ میں نے آپ کو 30 وصف کہہ کے ڈرا دیا، لیکن چند رکھ کر تو انشاءاللہ بات کی تکمیل کریں گے۔ زندگی ملی تو پھر کریں گے بات کی تکمیل، لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ ایک داعی کے اندر وہ 30 صفات قرآن حدیث کی روشنی میں جب تک نہ پائے جائیں گے وہ سچا داعی نہیں بن سکے گا، اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو نکالا ہے۔ یوں سمجھو میں آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو سیب پسند کا اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی سبزی ترکاری پسند کی اٹھا کے ٹوکری میں ڈالتے ہیں، جو نہ پسند ہو ہاتھ سے اٹھا کے الگ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے اس امت کا انتخاب جب نبیوں کے امت بنانے کے لیے کیا ہے تو یوں سمجھ میں آتا ہے آدم علیہ السلام کھڑے ہو، نوح علیہ السلام کھڑے ہو، حضرت شیش علیہ السلام کھڑے ہو، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہو، دیگر انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء سوائے محمد مصطفیٰ کے کھڑے ہو ایک طرف۔ جب امت اللہ نے بنانی ہے پوری کائنات میں سے چند افراد کو چھانٹ کر آدم کی نسل، چند کو چھانٹ کر شیش کی امت، چند کو چھانٹ کر ادریس کی امت، چند کو اٹھا کر نوح علیہ السلام کی امت۔ لیکن نبی فرماتے انکم حدی من الامم وانا حدکم من النبیین، ساری کائنات کے لوگوں سے چھانٹ کر اللہ نے تم کو میرا امتی بنایا ہے اور سارے نبیوں سے انتخاب کر کے اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنایا ہے۔ تو اخرجت للناس، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس امت کو لایا ہے اس کام کے لیے۔ وصف کیا ہے پچھلی امت سے اس امت کی افضلیت کا؟ بولو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ، یہ میرا کام ہے، میں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، اور اللہ کی ذات پا کر میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ اب یہ 3 آیات میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کر رہے ہیں، چن رہے ہیں۔ اب دعوت دینے کے لیے جو انبیاء بھیجتے ہیں وہ 3 طبقے کے لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ امت کے سامنے بھی یہ 3 طبقہ ہوگا۔ میرے آپ کے سامنے اگر داعی میں آپ بن رہے ہیں تو 3 طبقوں سے مجھے آپ کو سابقہ پڑے گا۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جو دنیا کے اعتبار سے بھی جاہل ہے، وہ دین کے اعتبار سے بھی جاہل ہے۔ اب اس کو دعوت دینا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والموعظۃ الحسنہ۔ کیا مطلب؟ ان کو بہترین تقریر، بہترین انداز، بہترین قول، بہترین طریقے سے ان لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ کن لوگوں کو؟
نہ دنیا کی معلومات ہو نہ دین کی معلومات ہو، ان کو تبلیغ اگر کرنی ہے داعی کو تو وہ سب اس کے اندر ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے موعظۃ الحسنہ، بہترین انداز میں بہترین بات اللہ کی پیش کرنی چاہیے۔ ایک طبقہ وہ ہے داعی کے سامنے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے جو دنیا کی معلومات رکھتا ہے، جو دین کی بھی معلومات رکھتا ہے، یعنی پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اب اس کو داعی جب دعوت دینے کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے نہیں ہے، علم نہیں رکھتے نہ دنیا کا نہ آخرت کا، لیکن جو دنیا کی معلومات رکھتے ہو، جو آخرت کی معلومات رکھتے ہو، جو باوثوق لوگ ہو، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں والحکمہ، بہترین حکمت کے انداز میں ان لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو دعوت پر اعتراض کرنے والا ہوگا، نبی کے خلاف بھی اعتراض کیا ہے، نبی سے دلائل مانگے گے، معجزات مانگے گے۔ ایک داعی جب دعوت دے گا تو اس کے سامنے بھی دلائل پیش کریں گے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں بھائی ضعیف کیوں ہو گئی؟ بس ایک ضعیف حدیث بول کے آپ کو ایک ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک جملہ زبان سے نکالتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ حدیث تمر کون سی ہے؟ حدیث ضحک کون سی ہے؟ حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث تواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے اقسام ہوتے ہیں، ایک حدیث آپ کو چپکائے گا حدیث حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، آپ سمجھیں گے بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اور آپ ڈر جاؤ گے۔ اس سے پوچھو بھئی حدیث حسن حدیث ضعیف کی یعنی اس کی تشریح کیا ہے؟ ضعیف حدیث ایسا راوی جس کی روایت کرنے میں شک ہو، روایت کے اعتبار سے جو کمزور ہو، اس کی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن فضائل کے اندر وہ حدیث بھی چل جاتی ہے۔ لیکن ایک ضعیف حدیث کو کوئی کبھی راوی بیان کرے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، مثال کے طور پر ایک نابینا کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو لوگ بولیں گے بے وقوف ہے، چاند تو نے کہاں دیکھا، تجھے آنکھیں نہیں ہے۔ لیکن ایک دیکھنے والا کہے کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، پھر دوسرا کہے کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، تو اب اس نابینا کی بات کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ ضعیف ٹھیک تھی، لیکن اچھے آدمی باوثوق لوگ بھی اس بات کو بیان کرے، اس حدیث کو بیان کرے، پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، اب وہ حدیث بھی مضبوط بن جاتی ہے۔ اچھا، ضعیف حدیث ذلیل کے لیے پیش نہیں کر سکتے، لیکن فضائل کے اعتبار سے ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ تو بہرکیف عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے طبقہ وہ ہوگا جو اعتراض کرے گا دین کے اوپر، یہ کیوں، یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، کہاں لکھا ہوا ہے، کون کہتا ہے، یہ کہاں تھا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھے گا۔ اللہ نے اس کا بھی ترجمہ قرآن کے ذریعے سے بتا دیا کہ جب ایسے لوگ آپ کے مخالفت اعتراض کریں گے تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ تم نے بہترین انداز میں دلائل پیش کرنا ہے۔ وہ مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، تمہیں بھی دلائل پیش کرنا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنا ہے، اپنی دعوت کو وہاں پہنچانا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ تین طبقے کے لوگ سے داعی کو سابقہ پڑتا ہے، وہ تینوں طبقوں کو دعوت موعظہ حسنہ ہے، حکمت ہے، وجادلہم باللتی احسن ہے، یہ تین طرح سے تین طبقے کے لوگوں کو دعوت ہوگی۔ اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اب داعی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہو صرف اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کر رہا ہو، ذاتی مفاد اس میں کسی چیز کا نہ ہو، نہ واہوائی ہو، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، نہ دنیا طلبی ہو، دوسروں کو کہہ تو رہا ہو لیکن خود بھول جا رہا ہو، تو اب اس داعی کی بات میں اثر پیدا نہیں ہوگا۔ دعوت میں اثر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اس کو کرنا کیا ہے کہ حسن نیت کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑا حسن نیت ہوتی تھی لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس دعوت پر تم سے دنیا کا کوئی مفاد نہیں چاہتے۔ تو جب حسن نیت اس میں ہوگی، اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہوگا، تو جو مصیبت آئے گی سوچے گا یہ حال میرے نبی پر بھی آیا ہے، جیسے نبی نے اس دعوت کے خاطر ان چیزوں کو برداشت کیا، میں بھی اللہ کے خاطر برداشت کروں گا۔ اللہ کے لیے کرنا ہوگا تو باپ بچے کو کہتا بیٹا جا کے نماز پڑھ، باپ خود سویا پڑا ہے تو باپ کی دعوت بچے پہ اثر کرے گی۔ باپ کہے بیٹے کو بیٹا دیکھو نشاور چیز استعمال نہ کرنا، بیٹا چلا گیا خود سگریٹ کے کش لگا رہا ہے تو بچے پر اثر کرے گی دعوت۔ تو داعی کی دعوت اسی وقت اثر کرے گی جب اس نے نیت بھی ہو اور اس نے نیت کے ساتھ ساتھ صحیح نیت کے ساتھ دعوت بھی دے رہا ہو۔
تو دعوت کے اندر سب سے پہلے اثر پیدا کرنے کے لیے نیت کو صحیح کرنا. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں واقعہ لکھتے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے گئے، ان کے زمانے میں یہ واقعہ حضرت نے فضائل اعمال میں بھی بیان کیا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال اول میں بھی بیان کیا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو پتہ چلا یہ جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ جاتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں. حضرت کو خبر ہوئی تو حضرت ناراض ہو گئے کہ اتنے لوگ میرے سامنے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو سجدہ کرے، میں برداشت کروں؟ کراری اٹھائی، چلے اس کو توڑنے کے لیے. اب شیطان کو معلوم پڑ گیا بدبخت کو کہ یہ درخت کو توڑنے جا رہے، ٹوٹ جائے گا، کتنے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. شیطان آ گیا درمیان میں، کہا کہ تم نہ توڑو، کہا کہ نہیں میں تو توڑوں گا. آپس میں لڑائی ہوئی تو وہ اللہ والے غالب آ گئے. وہ شیطان نیچے گئے، اللہ والے سینے پر بیٹھے ہوئے گئے. اس نے دیکھا کہ میرے قابو کے نہیں ہے. اس اللہ والے سے شیطان نے کہا ایک کام کرتے ہیں، دیکھو درخت نہ توڑو، درخت نہ توڑو، ایک دن آئے گا سوکھ جائے گا، لوگ عبادت چھوڑ دیں گے، تم نے نہ کاٹا تمہارے بعد کوئی اور کاٹ دے گا، وہ درخت ٹوٹ جائے گا، عبادت بند ہو جائے گی. لیکن اس سے بہتر میں ایک راستہ تمہیں بتاتا ہوں. راستہ کیا ہے؟ اگر تم اس کو نہ کاٹو تو تم گھر چلے جاؤ، گھر پہ جانے کے بعد روزانہ سویرے تمہارے تکیے کے نیچے اتنے دینار اشرفی آ جایا کریں گے. اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ ہاں. میاں جی چلے گئے واپس، اللہ والے گھر گئے، تکیہ اٹھا تو حقیقت میں پیسے نکلتے. تو اللہ والے بڑے خوش ہو گئے. چند دن تو پیسے آتے رہے، وہ شیطان تو ہیلا بہانہ کرتا ہے نا، چند دن پیسے آتے رہے، اس کے بعد پیسے ندارت. جب پیسے نہیں آئے تو اللہ والے بڑے ناراض ہو گئے کہ اب تو پھر میں تو چھوڑوں گا نہیں درخت کو. پھر کراری اٹھائی، چل پڑے گئے. پھر وہ شیطان سامنے نظر آ گیا. اب شیطان نے روکا، اللہ والے نے کہا کہ نہیں اب تو مجھے توڑنا ہی ہے، پیسے آنا بند ہو گئے. اب شیطان سے کشتی ہوئی، شیطان نے اٹھا کے دے مارا زمین پر. اب وہ اللہ والے نیچے، شیطان اوپر. تو کہا اللہ والوں نے کہ چند دن پہلے میں آیا تھا، تو نیچے میں اوپر تھا، اور اب تو مجھ پر غالب آ گیا. تو شیطان بڑا چال باز بدبخت نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب تم پہلے درخت کو توڑنے کے لیے جا رہے تھے، تمہاری نیت خالص اللہ کی ذات کے لیے ارادہ تھا کہ لوگ اللہ کی بندگی چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، درخت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ کام چونکہ اللہ کے لیے تم کر رہے تھے، اللہ کی مدد شامل حال تھی، تم نے مجھے پچھاڑ دیا تھا. لیکن اب جب تم دوبارہ آئے ہو، تمہارے ساتھ میں دنیا کا نشہ بھی شامل ہو گیا ہے، وہ پیسے دینار بھی تمہارے ذہن میں چل رہے ہیں. اگر نہیں مانا، میرے پیسے آنا بند ہو گئے، تم پیسے کے دنیا کے مفاد کی خاطر جا رہے ہو. اب اللہ کی مدد نکل چکی ہے، تمہاری نیت بدل چکی ہے، لہذا تمہاری دعوت کا اثر بھی اللہ نے ختم کر دیا ہے. تو عرض کرنا یہ دعوت کا جو کام ہم کریں گے، سب سے پہلے یاد رکھنا وہ حسن نیت کے ساتھ ہوگا تو اثر ہوگا. دوسرا عمل، دوسرا وصف جو داعی کے اندر ہونا چاہیے، داعی عمل کرنے والا بھی ہو. جو داعی حسن نیت کے ساتھ کہہ رہا ہے، پہلا کیا ہے؟ حسن نیت، نیت اللہ کی ذات کے لیے ہو. اور دوسرا عمل کے ساتھ جب دعوت دے گا تو اس کی دعوت میں اثر ہوگا. جس داعی کی دعوت میں عمل نہیں ہوتا ہے اس کی دعوت اثر نہیں کرتی. ہاں، جس داعی کی عمل دعوت میں اثر ہوتا ہے، اس کا تقوی، اس کی طہارت اور اس کے اعمال پھر سامنے والے پر اثر کرتے ہیں، اور سامنے والے پر اس کو ہدایت پر آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. یہی تمام چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے. اس سے قرآن کریم میں ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تم لوگوں کو دین کی دعوت تو دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے. ایک وعید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنا رہے ہیں. اس لیے بخاری شریف کے اندر ہے، راوی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہے، فَيَجِيءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْطَلِقُ أَخْتَابُهُ عَلَى النَّارِ.
حدیث میں آتا قیامت کے دن ایک آدمی کو کھینچ کر لایا جائے گا، اس کو اٹھا کے جہنم کی وادی میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں ساری باہر نکلی ہوئی ہوگی، فیدور کما یدور الحمار فرحاہ، وہ ایسا گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا اپنی چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ آدمی اپنی آنتوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا، فیجتمعون اہل النار علیہ، جہنم کے سارے لوگ اس کی وحشت کو دیکھ کر جمع ہو گئے اور اس سے پوچھیں گے ما شانک یا فلان، یا فلان ما شانک، او فلانے تمہاری کیا حالت ہے، اور تم کون ہو؟ فیقولون، کہیں گے تمہاری کیا حالت ہے، حالانکہ کنت تأمرون بالمعروف وتنہانا عن المنکر، تم تو وہی ہو جو ہمیں بھلائی کا حکم کرتے تھے، ہمیں برائی سے روکتے تھے، یہ عذاب میں کیوں ڈال دیا گیا؟ وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ونہاکم عن المنکر، وہ کہنے لگا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ ونہاکم عن المنکر وآتیہ، کہ میں تمہیں بھلائی کا حکم کرتا تھا، خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، خود اس سے نہیں رکتا تھا۔ اللہ نے جہنم کا ایسا دردناک عذاب میں مجھے مبتلا کر دیا ہے کہ اپنی ہی آنتوں کے ارد گرد وہ داعی گھوم رہا ہوگا کہ جو اپنی دعوت میں عمل کو جمع نہیں کرتا ہوگا۔ اس سے دعوت کے اندر اپنے عمل کو جمع کرنا، جب عمل جمع ہوگا اس کی دعوت میں اثر ہوگا۔ صحابہ نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے تاکہ اس دعوت میں اثر ہو اور لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کے انتقال کے 3 دن کے بعد خوشبو منگائی گئی، منگا کے بدن پہ مل لیا، خوشبو استعمال فرمائی۔ لوگوں نے کہا بچے کو مرے ہوئے 3 دن ہوئے، خوشبو استعمال کرتی ہو، اچھا لباس استعمال کرتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ اگر مر جائے اس کا سوگ، اس کا درد غم صرف 3 دن تک ہے، سوائے شوہر کے۔ اگر شوہر مرے ایک عورت، اس کا درد غم جو ہوتا ہے اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک مناتی ہے، لیکن کوئی دوسرا مر جائے تو صرف 3 دن اس کا غم منانا ہے۔ میں نے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے خوشبو استعمال کی ہے، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ اسی طرح کتاب الجنائز میں ام حبیبہ کا واقعہ لکھا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد خوشبو منگائی اور خوشبو استعمال فرمائے۔ لوگوں مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی سے سنا ہے کہ غیر مرد اور اپنے رشتہ داروں کی سوگ صرف 3 دن ہوگا سوائے شوہر کے۔ شوہر کا جو سوگ ہوگا وہ 4 مہینے 10 دن کے لیے ہوگا۔ ایک ایک سنتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ جب عمل ہوگا تو داعی کی دعوت میں بولو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان صحابی رسول ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے صحابی، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ایک پرچی لکھی اور پرچی لکھ کر روزانہ اپنے سرانے سو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ وصیت نامہ لکھ کر سرانے سو جاتے ہو اور پھر صبح آپ اٹھ جاتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، پتہ نہیں کسی کو صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہیں یہ رات آخری تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا جب سو جاؤ تو وصیت نامہ لکھ کر سو جاؤ، اگر تم مر گئے تو تمہاری وصیت کے مطابق تمہارے ورثہ اس پر عمل کر لے۔ تو جب سے میں نے حدیث سنی ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے روزانہ رات میں وصیت نامہ لکھ کر سوتا ہوں، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے کہ نہ کھلے۔ یہ ہے ایسے عمل کے ساتھ صحابہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھے، ایک کتاب ہے الاخلاق للراویہ وآداب للسامع، اس کتاب کے اندر امام احمد بن حنبل کا واقعہ ملتا ہے۔ وہ پچنا لگاتے اور اس کی قیمت 1 دینار دیتے۔ لوگوں نے کہا آپ 1 دینار اتنی بڑی قیمت دے دیتے ہو؟ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ نامی شخص سے پچنا لگوایا تھا، اس کو 1 دینار دیا تھا۔ میں نے تمام احادیث پہ عمل تو کر لیا ہے، یہ حدیث باقی تھی، اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے میں نے پچنا لگواتا ہوں اور نبی کی سنت کے مطابق 1 دینار میں اس کو ہدیہ میں دیتا ہوں، اس کی قیمت دیتا ہوں۔ یہ ہے بڑوں کا، اکابرین کا عمل، تو ان کی دعوت میں اثر ہے۔ اور تیسری چیز، ایک پہلی ہے حسن نیت اور دوسری کیا ہے؟ عمل میں جب تک
جب دعوت میں عمل نہیں ہوگا تو خدا کی قسم اس میں اثر پیدا نہیں ہو سکے گا۔ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، یہ دو چیزیں جب تک ہماری زندگی میں وصف نہیں ہوگا، 30 صفات ایک داعی کی احادیث کے مطابق، اور ایسے ہی یہ قرآن اور احادیث کے مطابق اور علماء کے اقوال کے مطابق۔ تو 3 چیزیں ہونی، پہلے کہ اخلاص نیت، جب تک نیت صحیح ہوگی دعوت میں اثر ہوگا، دوسری کہ عمل ہوگا تو دعوت میں اثر ہوگا، اور ایسے ہی جب ہم تیسرا کام جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سوچے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے لیے بھی ہے، عمل بھی ہے، تو اس میں دکھلاوا بھی نہیں ہے۔ تو اب جب ہم عمل کر رہے ہیں تو وہاں یہ سوچنا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اس میں نفع امت کا ہو، ایسا درد غم ہو جو نبی والا ہو، جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ جب تک کسی داعی کے دل میں امت کا درد غم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعوت میں اثر بالکل پیدا نہیں کرتے ہیں۔ جب داعی کی زندگی میں اثر ہوتا ہے، جب دعوت میں درد غم ہوتا ہے امت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعوت میں اثر پیدا کرتے ہیں۔ آخری بات بتا کر بات ختم کروں، لہذا نبی کو اللہ نے ایسا درد غم عطا فرمایا تھا، دائم الفکرہ، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درد غم میں پریشان رہا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ، لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین، بڑی بڑی تسلی کی آیات اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرما رہے ہیں کہ ہم ہی تمہیں تسلی دینے والے ہیں، آپ اتنا غم نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کڑ کڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ امت کے درد غم میں ہلاک ہو جائے۔ اتنا درد غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا عطا فرمایا تھا۔ وہی درد غم کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ ایسا درد غم کہ رات میں کروٹیں بدلا کرتے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ بیوی پوچھتی یہ کیا ہے، کبھی ادھر رو رہے ہو، کبھی تلاوت کرتے رو رہے ہو، کبھی دعا مانگتے رو رہے ہو، کبھی سجدے میں رو رہے ہو، کبھی چکر لگا لگا کے رو رہے ہو، یہ کیا حال ہے؟ ایسا درد غم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ارے اللہ کی بندی، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کیوں روتا ہوں تو پھر رونے والا ایک نہیں، رونے والے 2 ہو جائیں گے کہ کس وجہ سے میں روتا ہوں، میرا حال کیا بنا ہوا ہے۔ ایسا درد غم امت کے خاطر کہ گزر رہے ایک میواتی سامنے سے آیا، اس کو دین کی دعوت دی۔ میواتی نے کہا کہ میں تمہاری بات اس وقت مانوں گا جب تم اپنی چادر سے میرا جوتا صاف کرو گے۔ مولانا الیاس سے کہا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے بدن کی چادر نکالی، اپنی چادر سے میواتی کا جوتا صاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر میواتی کے دل پہ ڈالا، وہ ساری زندگی تبلیغ کا دیوانہ بن گیا اور ساری زندگی امت کا درد غم لے کر چلنے والا بن گیا۔ تو یہ 3 صفات ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی، ایسے 30 صفات ایک داعی کی پھر موقع ملے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جو میرے آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ صفات ہمارے اندر ہوگی تو ہماری بات میں اثر ہوگا اور ہماری دعوت میں اثر ہوگا، کریں گے سب انشاءاللہ۔ ان صفات کو لانے کے لیے اس لیے فجر کے بعد صفات ہی کی بات ہوتی ہے، تو ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، کیوں نہ ہم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی زندگی سے 400 صفات نکال